السلام علیکم خوفستان کی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ کیا جن بھی لڑکیوں پر عاشق ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کیا جن بھی لڑکیوں سے عشق کرتے ہیں جو کہ ان کی دنیا کی نہیں بلکہ انسان ہوتی ہیں؟ ایسی ہی ایک داستان ہم آپ لوگوں کو سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی بہت ہی خوفناک اور دل پر اثر کرنے والی ہے۔ شہر کے ایک خاموش کونے میں ایک پرانا باغ تھا۔ یہ باغ مالن جبہ کے ایک دور دراز چھوٹے سے گاؤں کے قریب تھا، جسے لوگ سائیں والا باغ کہا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں رات کو کوئی سایہ پھرتا ہے، کبھی ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہنسی کی آواز آتی ہے تو کبھی پتوں کے نیچے سے آہستہ آہستہ سے کسی کی سرگوشی۔ لوگ وہاں رات کو نہیں جاتے تھے سوائے ایک لڑکی کے، جس کا نام تھا زویا۔ زویا ایک نازک معصوم لڑکی تھی، خوب گوری چٹی، لمبے لمبے بال اور آنکھوں میں اداسی کا ایک جہاں۔ اس کے والد اکثر مصروف رہتے تھے اپنے کام میں، اور کوئی بہن بھائی بھی ایسا نہیں تھا۔ ماں بچپن میں ہی دنیا چھوڑ گئی تھی، اور باپ نے دوسری شادی کی تو ان سے بھی اس کی 2 بہنیں تھیں، جن کے ساتھ اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ زویا چونکہ خاموشی میں بیٹھنے والی، اپنے آپ میں رہنے والی، اپنی امی کو یاد کر کے رونے والی تھی، جبکہ اس کی دوسری جو 2 بہنیں تھیں ستیلی، ان کے پاس تو ماں بھی تھی اور وہ شوخ و چنچل بھی تھی۔ اس لیے وہ اکثر اپنے گھر کے قریب ایک باغ میں پناہ گاہ میں چلی جاتی تھی۔ وہاں بیٹھ کر وہ اکثر اپنی ڈائری لکھتی، پھولوں سے باتیں کرتی یا چپ چاپ آسمان کو دیکھتی۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اکثر وہ اس باغ میں جایا کرتی، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جایا کرتی اور اس کے بعد پھر واپس سے اپنے گھر آ جایا کرتی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور ہوا میں کھنکی کھل رہی تھی، زویا فوارے کے پاس بیٹھی تھی جو کہ باغ کے بیچوں بیچ لگا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا فوارے کے پانی میں اسے اس کا عکس نہیں ہے بلکہ کسی اور کا عکس دکھائی دے رہا ہے، جیسے اسے کہ کوئی پیچھے کھڑا ہو۔ وہ چونکی اور پیچھے مڑی مگر کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے چلتی چلتی ہوا رکی اور دھند میں ایک لمبا سا سایہ نمودار ہوا۔ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ سایہ آگے بڑھا اور ایک نرم سی مگر گہری آواز گونجی، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ وہ پہلی بار تھا جب زویا نے کسی ایسے شخص کو اپنے قریب محسوس کیا۔ سیاہ لباس، سرمئی آنکھیں جو انسان کی نہیں لگتی تھیں، چہرے پر ہلکی سی چمک جیسے چاندنی میں بھی روشنی چوری کر لی ہو۔ زویا پوچھتی ہے کہ میں کل پھر آؤں گی، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ زویا گھبرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ زویا کو اپنا آپ کھنچتا ہوا وہاں پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے دن جب زویا جاتی ہے تو اسے پھر وہی شخص نظر آتا ہے۔ زویا کہتی ہے، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں عماد ہوں۔ تم کہاں کے ہو؟ عماد مسکرا کر کہتا ہے، جہاں کا میں ہوں وہاں انسان نہیں ہنستے۔ زویا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، مگر خوف بھی، مگر ایک کشش ہوتی ہے جو اسے اپنے ساتھ کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد زویا جب بھی باغ جاتی، عماد کہیں نہ کہیں ہوتا، کبھی درختوں کی چھاؤں میں، کبھی ہوا کے ساتھ، کبھی صرف ایک آواز کی صورت میں۔ زویا نے اسے کہنا شروع کر دیا، عماد تمہیں پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس باغ میں جن رہتا ہے۔ عماد مسکرایا، شاید وہ غلط نہیں کہتے۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، پھر تم بھی تو ہو نا؟ ہاں، اس کی آواز میں ایک دکھ چھپا تھا، لیکن میں باقی جنوں جیسا نہیں ہوں، میں انسانوں سے نفرت نہیں کرتا، خاص طور پر تم سے تو بالکل بھی نہیں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان باتیں، ہنسی اور خاموشیاں بڑھنے لگیں۔ زویا نے محسوس کیا کہ اس کی راتیں سکون سے بھر گئی ہیں، اب وہ اکیلا محسوس نہیں کرتی، اور عماد جو صدیوں سے احساس سے خالی تھا، پہلی بار اس کے دل نے محسوس کیا
یا شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کا عشق پروان چڑھنے لگا۔ ایک رات چاند پورا تھا اور زویا نے عماد سے کہا کہ تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تم انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ آخر تم ہو کیا؟ عماد نے گہری سانس لی اور بتا دیا کہ میں ایک جن ہوں، ایک ایسی مخلوق جو روشنی اور اندھیرے کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ میرا باپ جنوں کا بادشاہ ہے اور میری ماں انسان تھی، دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ زویا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ تو تم آدھے جن ہو؟ ہاں، اور شاید اسی لیے میں تمہارے دل کے قریب آیا، کیونکہ میرے اندر بھی انسانیت کی چنگاری موجود ہے اور میں نے تمہیں ہمیشہ سے یہاں پر اکیلے اور تنہا پایا۔ بتاؤ کیا میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان دیا؟ یہ تمام باتیں سن کر زویا خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ جس کے قریب ہے وہ دنیا کا نہیں ہے، مگر پھر بھی دل نے عقل کی بات نہ مانی اور اس نے آہستہ کہا، میں تم سے ڈرتی نہیں، بلکہ تمہارے بغیر مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم ہی تو ہو جو میری بات کو سمجھ لیتے ہو۔ وقت گزرتا گیا اور اس طرح سے 1 سال گزر گیا اور زویا کی زندگی بدل گئی۔ وہ راتوں کو خواب میں عماد کو دیکھتی، اس کی آواز سنتی، کبھی کبھی وہ چیزیں خود بخود ہلنے لگتی، دروازہ بند ہو جاتا، خوشبو پھیل جاتی۔ یہ سب اس جن کی موجودگی کا اثر ہوتا۔ پھر ایک دن زویا کے والد نے اعلان کیا کہ زویا، تمہارا رشتہ طے ہو گیا اور اگلے مہینے تمہارا نکاح ہے۔ زویا کے تو قدمیں ترو جیسے زمین نکل گئی اور آسمان سر پر گر گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ الٹی سیدھی باغ میں بھاگی، اسی فوارے کے پاس جا کے رکی اور عماد کو کہا، کہاں ہو تم عماد؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے سامنے آ جاؤ۔ اور روتی ہوئی فوارے کے قریب بیٹھ گئی۔ ہوا تھم گئی، درخت جھکنے لگے۔ اچانک نمودار ہو گیا تھا عماد۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کا طوفان تھا۔ تمہیں میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تم میری ہو۔ زویا رو پڑی، عماد میں مجبور ہوں، مجبوری انسانوں کے لیے ہوتی ہے، جنوں کے لیے نہیں۔ اچانک فوارہ جلنے لگا، ہوا میں بجلی کی گرج موجود ہو گئی۔ عماد نے ہاتھ بڑھایا اور لمحہ بھر میں ایک روشنی نمودار ہوئی جو زویا کے بالکل پیٹ اور سینے کے قریب لپٹ گئی۔ عماد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں جہاں کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کرے گا۔ زویا چیخے چلائی، مگر ایک آواز تھی جو فضا میں گم ہو گئی اور زمین جیسے اسے نکل گئی۔ دوسرے دن ہی زویا کے باپ نے زویا کو بہت زیادہ ڈھونڈا، لیکن زویا کہیں نہیں ملی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس باغ کے اندر کئی اور لڑکیاں بھی غائب ہوئی ہیں۔ تیری بیٹی اثر مغرب کے ٹائم پر جا کر وہاں بیٹھا کرتی تھی اور نہ جانے کس سے باتیں کرتے کیا کرتی تھی۔ ہم نے اکثر اسے کسی کے ساتھ کھیلتے بھی دیکھا، کسی کے پیچھے بھاگتے دیکھا، کسی کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ ہمیں لگا شاید اس کی ماں نہیں ہے اور بچے کھیلا کرتے ہیں، شاید اپنے آپ کا ہلکا کرنے یا وقت بتانے آتی ہو، لیکن زویا کہیں نہیں دکھی۔ اس کے باپ نے کافی ڈھونڈا اور پھر ایک مولوی کو جو ساری باتیں بتائیں جو کہ لوگ آس پاس کے کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہاری بیٹی کو وہ جن لے گیا ہے، لیکن تمہاری بیٹی اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس نے اسے قید نہیں کیا، لیکن وہ اپنی دنیا میں لے گیا ہے اور اس دنیا میں اب وہ تمہاری بیٹی نہیں آئے گی۔ وہ ایک جن ہے اور وہ بتا بھی دیتا ہے کہ اس کا نام عماد ہے اور تمہاری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے اور تمہاری بیٹی بہت خوش بھی ہے اس کے ساتھ۔ اکثر تمہیں یاد کرتی ہے۔ اگر تمہارے ارد گرد کبھی کوئی چیزیں ہلیں یا کوئی ایسا احساس تمہیں محسوس ہو جب تم زویا کو یاد کر کے رو اور تمہاری قریب کوئی خوشبو سی مہک جائے، تو سمجھ جانا کہ تمہاری بیٹی تم سے ملنے آئی ہے۔ اور افسوس نہ کرو کہ وہ جن تمہاری بیٹی کو لے گیا اور تمہاری بیٹی بہت خوش ہے اس کے ساتھ۔ یہ تمام باتیں سن کر زویا کے باپ کو یقین نہیں آتا اور وہ دوبارہ سے اس باغ میں آ جاتا ہے۔ اس باغ کے فوارے کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو اسے چمیلی کی سی خوشبو آتی ہے اور اسے وہی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو کہ اس کی بیٹی اکثر لگایا کرتی تھی۔ وہ آواز دیتا ہے اور روتا ہے کہ اس کو ایک زویا کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بہت خوش ہوں، آپ میری فکر نہیں کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جب بھی آپ مجھے یاد کریں گے تو میں آپ سے ملنے آ جایا کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ زویا کے باپ کو یقین نہیں آتا کہ مولوی کی کہی ہوئی بات یکایک سچ تھی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس باغ کے فوارے کے پاس رات کو چمیلی کی خوشبو آتی ہے، کبھی ایک لڑکی کی ہنسی، کبھی ایک سایہ جو اس کے گرد گھومتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید وہ زویا ہی کی روح ہے جو وہاں موجود ہے اور عماد کا سایہ جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ دوستو، یہ محبت کی وہ کہانی جو انسانوں کے اور جن کے بیچ لکھی گئی، مگر دونوں دنیاؤں نے اسے قبول نہیں کیا، اور وہ جن جو کہ زویا کو اپنی دنیا میں لے گیا۔
کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.